ہمارے ہاں بقر عید میں ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے۔ رمضان کی عید کے بعد کم و بیش 2 ماہ میں یا 2 ماہ کے بعد 10 ذی الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے قربانی کے جانوروں سے متعلق ایک میلہ۔ سنت ابراہیم اپنی جگہ پر ہے، یقیناً پیش نظر تو وہی ہے، نیتوں میں اخلاص بھی ہے، سب کے ہم حسن ظن بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے معاملے میں لوگ نمود و نمائش کا شکار ہو گئے۔ بندے کو یہ معلوم ہے کہ میں 1 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ تک کی قربانی یا قربانیاں کر رہا ہوں۔ یہ معلوم ہے اسے کہ اگر میں نے اس میں نمائش کی، اگر دکھاوا کیا، ریاکاری کی، تکبر کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، تو اس کی یہ قربانی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر اس نے یہ نیت رکھی، تو اگر نیت یہ رکھی کہ 10-15 ہزار روپے والا ایک جانور، 20,000 کا جانور، 30,000 کا جانور کاٹ رہا ہوں، لیکن اخلاص ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے، تو اس کے ثواب اور اجر کا کمال کیا ہوگا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میں جو نمود و نمائش کر رہا ہوں اس سے میری نیکی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں اتنا سمجھنے، سمجھانے، بتانے، سکھانے، سیکھنے اور ریئلائز کروانے کے باوجود لاکھوں روپے کی قربانی کریں اور اسے ریاکاری کی نظر کر دیں۔ آخر آپ کی اس سوچ کا مسئلہ کیا ہے؟ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ جی ہاں، بڑی اچھی نشاندہی فرمائی آپ نے، اور میں سالوں تک اس پہ موضوع پہ بیان کرتا رہا ہوں مسجد میں، اور یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے بندوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، بنیادی قربانی کا مقصد یہی ہے بس۔ حالانکہ ہر نیک کام کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن قربانی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ قربانی اور جتنی بھی عبادات ہیں، بدقسمتی ہے کہ اب یہ سب فیسٹیول کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف آپ دیکھ لیں، قربانی کے ایام میں دیکھ لیں، اچھا پھر وہ جانوروں کی نمود و نمائش وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس سے بڑا ستم ظریفی کیا ہوتی ہے کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کی تسکین کے لیے کیا کرتے ہیں، بچوں کو ہاتھ میں جانور پکڑا دیتے ہیں کہ وہ بچہ گھمائے گا، وہ گائے بھی گھما رہا ہے، بکرے بھی گھما رہا ہے، اور چاروں طرف مطلب وہ ایک میلے کا سامان لگا ہوا، اس میں پھر جانور بھاگتے بھی ہیں۔ اچھا دیکھیں قبلہ، آپ جانوروں کی تخلیق جو اللہ نے فرمائی نا، یہ گھوڑے کی تخلیق اللہ نے دوڑنے کے لیے کی ہے، لیکن گائے کی، بکرے کی، بیل کی، ان کی تخلیق اب بھاگنے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ ان سے گوشت کا حصول ہے، ان سے دودھ کا حصول ہے، یہ تخلیق اس لیے ہوئی ہے۔ اب جس جانور کی تخلیق اس کے لیے نہیں ہوئی، آپ اس کو بھگا رہے ہیں، مطلب بندر کے اوپر ہم سواری شروع کر دیں، اس کی تخلیق نہیں ہے، الٹے کام کریں، جس کے لیے بنایا گیا وہ نہ کریں۔ صحیح، مثلا موزے کو سر پہ پہننا شروع کر دیں، ٹوپی کو پاؤں میں پہننا شروع کر دیں، دیکھیں آپ، تخلیق ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح آپ غور کریں، اب کرتے ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس بے زبان جانور، یعنی قربانی، یعنی جانور کا خون نکلا، چاہے انسان کا ہو یا جانور کا ہو، فقہا فرماتے ہیں بہتا ہوا خون پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ قربانی کا جانور کے خون بھی ناپاک ہے، کپڑے پہ لگے گا ناپاک کر دے گا، لیکن چونکہ قربانی کا جانور ہے تو انتہائی مقدس ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ اس کے خون کو گندی نالی میں نہ بہایا جائے، اگرچہ ناپاک ہے، فرمایا دفنایا جائے۔ قربانی کے جانور پر سواری نہ کی جائے، اگرچہ اونٹ ہو، اونٹ پہ سواری کی جاتی ہے عام طور پر، لیکن قربانی کا جانور ہے تو اب آپ سوچئے جس جانور کے حالانکہ تخلیق اونٹ کی دوڑنے کے لیے بھی ہے، سواری کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تو منع فرمایا۔ نیت قربانی کی ہو گئی تو اب یہ نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے، اس کی شان ہے، اس کا احترام ہے۔ دودھ نکل آیا تو فرمایا دودھ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ اس کو جو ہے نا بیچ نہیں سکتے۔ کیا بات، بچہ نکل آیا، بچہ زندہ صدقہ کرنا پڑے گا، کیا بات، اس کو قربانی کے لیے نہیں پال سکتے، اس کی شرع الگ سے احکامات ہیں۔ صحیح، کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نمود و نمائش، اصل میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ مسئلہ جو ان کا مین مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نمود و نمائش نہیں کریں گے تو محلے والوں کو کیسے پتہ پڑے گا چودھری صاحب اتنا مہنگا جانور لے کے آئے۔ یہ مسئلہ ہے۔